السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی واجب الاحترام بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ اور ارادت مندان سیدنا غوث الورا، آج حضور قطب ربانی شہباز نامکانی سدھ رحمانی محبوب سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک سے منسوب یہ سالانہ پرکیف پرسرور محترم اور محتشم محفل منعقد ہے. اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے جس کے حصے میں جس طرح کی شمولیت لکھی تھی الحمدللہ اسے عطا ہو رہی ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی کو ہے. اسی نسبت سے بڑی 11ویں شریف کی جاتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان، ان کے مقام اور مرتبے، ان کی عظمت و رفعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود سرور کائنات علیہ تحیۃ والسلام آپ کے والد محترم ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو موسیٰ میں تجھے ایک ایسے بیٹے کی مبارک دینے آیا جو اولین و آخرین کا امام ہوگا اور اس کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسے میرا مقام انبیاء میں. جس طرح نبیوں میں میرا مقام ہے اسی طرح ولیوں میں اس کا مقام ہے. کسی نے کہا تھا غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء. تو یہ وہ کلام جو حضرت صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سے خود آقا نے فرمایا تھا، یہ اس کا ترجمہ کہ اولیاء میں اولین و آخرین میں جملہ اولیاء میں جو غوث اعظم کو مقام ملا یہ وہ مقام ہے جیسے جملہ انبیاء میں رسول کائنات کو مقام ملا. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم کے خواب میں انبیاء اور اولیاء آتے رہے اور سیدنا غوث اعظم کی آمد کی مبارک دیتے رہے آپ کی ولادت سے پہلے. تو یہ وہ ہستی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آقا کریم آئے خواب میں اور فرمانے لگے کہ بیٹے باز کیا کرو، خطاب کیا کرو. میں نے عرض کیا آقا میں تو عجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں، کیونکہ آپ تو فارسی النسل تھے، ایران کے رہنے والے تھے اور عراق میں پھر زندگی گزاری. تو کہا میں تو عجمی ہوں، یہ عربی ہے، میں کیسے گفتگو کروں گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا اپنا منہ کھولو. انہوں نے اپنا منہ مبارک کھولا، آقا نے 7 بار اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، کہا اب بولو. پھر حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے اور اسی طرح فرمایا کہ منہ کھولو. جب لعاب دہن ڈالنے لگے فرمایا آقا نے کتنی بار لعاب دہن ڈالا ہے؟ تو عرض کیا کہ انہوں نے 7 بار ڈالا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے منہ مبارک میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اور یہاں ایک محبت اور ادب کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم پوچھتے میں نے کہا آقا نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو
علی المرتضیٰ نے کہا میں نے کم اس لیے ڈالا حضور کا ادب کیا. تو گویا علی المرتضیٰ نے اس میں بھی سکھا دیا کہ لوگوں جو کچھ بن جاؤ سب سے مقدم اپنے آقا کا ادب رکھو, اور آقا کا جتنا ادب کرتے جاؤ گے مقام اتنا بڑھتا ہے. آج علی امام الاولیاء کیوں ہے, امام ولایت کیوں ہے, یہ ادب انہیں وہاں تک پہنچا ہے کہ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی الباب, انا مدینۃ الحکمت و علی الباب. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. کہا میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. جب نبی آتا ہے تو نبی دو چیزیں لے کر آتا ہے, ایک علم لے کر آتا ہے اور ایک حکمت لے کر آتا ہے. دو چیزیں لے کر آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ولی جب آتا ہے تو کیا کیا لے کر آتا ہے وہاں سے؟ علم اور حکمت. اور ان دونوں کو سکھانے کے لیے تیسری چیز کتاب ہوتی ہے. تو علم اور حکمت ہر نبی کو ملی, ہر نبی کو. اور رسول کائنات فرما رہے ہیں جو مجھے علم ملا, جو مجھے حکمت عطا کی گئی, اور وہ کتنی تھی؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جتنی رب کے بارگاہ میں علم کی خیرات تھی اور علم تھا, اور جتنی حکمت تھی, وہ ساری کی ساری اللہ نے محبوب کو عطا کر دی, محبوب کو عطا کر دی. اور جو محبوب کو عطا ہوئی, فرمایا یہ تو ایک شہر ہے, اب جسے خیرات ملے گی وہ علی کے در سے ملے گی. علم کی خیرات بھی علی کے در سے ملے گی, اور حکمت کی خیرات بھی علی کے در سے ملے گی. اب جسے بھی علم ملتا ہے, علم کی خیرات ملتی ہے, علم خیر کی, علم نافع کی, اور حکمت کی خیرات ملتی ہے, اسے کہاں سے ملتی ہے؟ علی کے در سے ملتی ہے. اب آج جو موضوع میں آپ کے لیے چن کر لایا ہوں وہ یہ کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہیں. ساری تفصیل پر جانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت کیوں کرتے ہیں. ارے ہم اللہ کے ولی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ خود خدا ان سے محبت کرتا ہے. خود خدا ان سے محبت کرتا ہے. ہم اس لیے اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں. اب میں نے ایک آیت پڑھی ہے, سن کر آپ حیران بھی ہوئے ہوں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اب یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں, آگے جا کر کے ہو سکتا ہے مجھے بھول جائے. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرنے سے روکے اس سے محبت کرنا شرک ہے, اور جس سے محبت کرے اس سے محبت نہ کرنا شرک ہے. ولی کے دربار پر جانا شرک نہیں ہے. کسی ایسے کے دربار پر جانا, کسی ایسی کی قبر پر جانا جس کی قبر پر جانے سے اللہ نے منع کیا. کسی ایسے کے پاس جانا جس کے پاس جانے سے اللہ نے کیا کیا؟ منع کیا. اور جدھر اللہ خود جاتا ہے, جن سے اللہ خود پیار کرتا ہے, جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے, ایسوں سے محبت کرنا یہ اللہ کی, بولیے نا, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ سے محبت, اللہ کے ولیوں سے محبت. فرمایا اللہ نے یہ دونوں چیزیں اللہ نے ظاہر کر دی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کیسے؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وہ ان سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے کیا جاتا ہے, جیسے اللہ سے کیا جاتا ہے. اب کسی سے ایسا پیار کرنا, ایسی محبت کرنا, ایسا تعلق رکھنا, ایسا رشتہ جوڑ دینا جیسے بندہ اللہ سے جوڑتا ہے, اسے کیا کہیں گے؟ بولیے, بولیے نا بلند آواز سے, اسے کیا کہیں گے؟ شرک کہیں گے. اللہ نے جس سے روکا اس سے تعلق جوڑ لیں, اللہ جتنا جوڑ لیں
یا اس سے بڑھ کر جوڑ لے یا اللہ سے کم جوڑ لے، مگر اللہ نے منع کیا تھا، اسے کیا کہیں گے؟ شرک کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ شرک۔ ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے، ایسا رشتہ جیسا رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی محبت اور ایسا رشتہ اللہ کے غیر کے ساتھ، یعنی جس سے اللہ نے روک دیا ہے اس کے ساتھ جوڑ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ اب دوسری بات، یہ تو ہو گیا مشرک۔ الحمدللہ اہل ایمان کا جو ایمان ہے اور عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی سے محبت کریں، یا اللہ جتنی کسی سے محبت کریں، یا اللہ نے جن سے روکا ہے ان سے محبت کریں۔ ایسا اہل ایمان سوچ سکتے ہیں؟ بولیے نا، سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ شرک ہے، اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا والذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، اشد حبا للہ، وہ رب سے محبت کرتے ہیں اور پوری انتہا کے ساتھ کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ گروہ کتنے بن گئے؟ دو۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی سے محبت کرنے والے، اللہ نے جن سے تعلق کو منع کیا ان سے تعلق جوڑنے والے، وہ ہے مشرک۔ اور ایک ہے وہ جن سے اللہ تعلق جڑوا رہا ہے، وہ ہے مومن، وہ ہے مومن۔ کہا اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو للہ لفظ ہے، اس کا عام معنی تو ہم کہتے ہیں، لام کو زیادہ کہہ کے کہہ دیا اللہ سے محبت، اللہ سے محبت۔ اب اس کا ہے کہ لفظی معنی بھی، لفظی کیا؟ اللہ سے لام لیے یا کے لیے آتا ہے، سادہ سا اس کا معنی ہے۔ تو للہ کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے، اللہ۔ اب ترجمہ کریں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کون ہوئے؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جس سے بھی محبت اور دوستی کا تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں دو گروہ ہیں، تفسیر کی طرف نہیں جانا کیونکہ وقت کم ہے اور تفسیر کی تھوڑی تکلیف بھی دیتی ہے کیونکہ سمجھی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے میں صرف جملوں میں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن میں دو قسم کے گروہ ہیں، ایک حزب اللہ، حزب الرحمن، اور ایک حزب الشیطان۔ ایک رحمان کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا۔ بھائی گروہ تو دو ہے، ٹیمیں دو ہے، دونوں میں سے ایک کی طرف جانا ہے، رحمان کی طرف جانا ہے یا شیطان کی طرف جانا ہے۔ تو رحمان والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں؟ یہ دو گروپ ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ شمولیت تو لازمی ہے۔ بھائی سادہ سی بات ہے، سیاست ہوتی ہے جب تو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ووٹ دیوڑا ہی پوس، اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو دینا ہے۔ اب جب آپ آئے ہیں ووٹنگ تو ہوگی، آپ ووٹ دیں رحمان کو یا دیں کسے؟ شیطان کو، دونوں میں سے ایک کو ووٹ دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ گروپ دو ہیں، ایک اللہ کا گروپ ہے، گروہ ہے، اور ایک شیطان کا گروہ ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے سورت کی آیت سنی، آپ نے سورہ فاتحہ، کہا دو گروہ، ایک گروہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ایک رب کے انعام یافتہ لوگوں کا گروہ ہے، اور دوسرا ہے مغضوب علیہم والضالین کا گروہ، جن پر اللہ نے غضب کیا اور وہ گمراہ ہیں۔ دونوں میں سے ایک گروہ۔ اب آپ کی مرضی ہے جدھر جائے، اس کے علاوہ تیسرا گروہ نہیں۔ یہ تو بندہ کہہ نہیں
सकता मैं ना उद्दे वोट देना देना इतने देना, यानी ये सियासत में हो सकता है मैं नहीं देता वोट तो ना तो भाई चाहे जो मर्जी करो, मगर उधर एक ना वोट होना ही है। ये नहीं कि बैंड बैंड मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ना इद्दो ने ना उद्दो दी, एक तरफ रहना। तो कहा दो गिरोह है, एक अल्लाह का गिरोह है जो इनाम याफ्ता लोगों का गिरोह, वो कौन सा है? का उलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा और सालिहीन का गिरोह। इस गिरोह में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद रहनुमाई फरमा रहा है, इस गिरोह में शामिल हो जाए। जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उनसे मोहब्बत करो। ऐसे लोगों से मोहब्बत ईमान है और ऐसे लोगों से दूरी ये शिर्क है। ये क्या है? ये क्या है? इसे शिर्क है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला हमने तेरे इनाम याफ्ता लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ लिया है, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? मैं आयात पढ़ रहा हूं बड़ी तेजी के साथ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों इन्हीं सच्चों के साथ जुड़ जाना ही तो तकवा होता है। सच्चों के साथ जुड़ जाओ, यही तकवा है, यही ईमान है। फिर अर्ज किया मौला हम जुड़ गए तेरे नेक बंदों के साथ, अब क्या हुक्म है हमारे लिए? फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी वला तादु ऐनाका अन्हुम, बस तेरा काम है इनके साथ जुड़ जाना। क्यों जुड़ू मौला? अजर क्या होगा मौला? कहा यदऊना रब्बहुम, ये हर वक्त अपने रब से जुड़े रहते हैं, तू इनके साथ जुड़ेगा, ये तुझे उसके साथ जुड़ेगा, तू इनके साथ जुड़ेगा, ये तुझे उसके साथ जोड़ देंगे। कहा बंदों मेरे बंदों के साथ जुड़ जाओ जो सच्चे हैं, वो क्या करेंगे? वो तुम्हें पकड़ कर मेरे साथ जोड़ देंगे, मेरे साथ मिला देंगे, मेरे साथ मिला देंगे। अब पूछे इसके अलावा भी कोई अजर है? तो आका जवाब देते हैं हाँ मेरे उम्मती, इसके अलावा भी अजर है, सिर्फ जुड़ जाने में अजर है। जो आमाल है वो तो अलग है ना, आमाल बोर हो रहे हैं ना बोर जी, क्योंकि करामत तो मैं बयान नहीं कर रहा। इनकी जो वली की सबसे बड़ी करामत होती है वो पता है क्या होती है? सूरज को वापस कर देना, चांद को तोड़ देना, ये करामतें हैं। मुर्दे को जिंदा कर देना करामत है। ये सारी करामतें बहुत सारी हैं, आप सुनते रहते हैं, मोजज़े भी हैं और करामतें भी। सबसे बड़ी करामत में गौर किया क्या होती है? वली की सबसे बड़ी करामत ये है कि वो एक गुनाहगार को पकड़ता है और परवरदिगार से मिला देता है। हम और करामतें ढूंढते हैं, कभी गौर किया था इस पर? ये जो अब मैंने बात की है ईमान से बताएं, कभी इस करामत पर गौर किया? कोई पूछे कि वली की करामत क्या है, कहो अरे मुझ जैसा गुनाहगार अब रब का जिक्र करता है। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? इससे बड़ी आका ने फरमाया इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, वली की करामत ये है कि जब तुम उसे देखते हो तो मेरा बयान है। इससे बड़ी करामत तो आका ने बयान की है। आका ने, अरे ये हजरत गौसे आजम के कुएं से बीमार का पानी पी लेना और शिफायाब हो जाना, हजरत गौसे आजम की दीवार की घास का जानवरों का खा जाना और सेहतयाब हो जाना, तो कोई ऐसी बात? मुर्दों को जिंदा कर देना, ये कोई ऐसी करामात नहीं है। ये तो एक तुर्फा तमाशा है, ये तो एक खेल होता है जिस तरह बच्चे खेलते हैं, ये तो एक खेल होता है। हम इसे करामत समझ लेते हैं। करामत उनके लिए नहीं होती, वो हमारे लिए होती। किसके लिए? हमारे लिए। क्या हम कहते हैं ये हो गया, अरे इससे पहले ये देख कि तू उससे जुड़ा, उसने तुझे रब से जोड़ दिया, उसने तुझे रब से जोड़ दिया। इज़ारू
نہیں کہا جب نماز پڑھو گے تو اللہ سے ملو۔ ولی کی کرامت یہ ہے، ادھر نماز رب سے ملاتی ہے، روزہ رب سے ملاتا ہے، حج زکات رب سے ملاتے ہیں، صدقات و خیرات رب سے ملاتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد رب سے ملاتے ہیں، مگر ولی کی کرامت یہ ہے کہ صرف اسے دیکھنا ہے، کچھ کرنا نہیں، بس رب سے مل جاؤ گے، رب سے مل جاؤ گے۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، حضرت مولا روم فرماتے، مولا روم بنے ہیں نا، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت ایک طرف رہ جاتی ہے، ولی کے چہرے کا دیدار ایک طرف، ولی کے چہرے کا دیدار ہی بندے کو خدا کا دیدار کرا دے، خدا کا دیدار۔ تو یہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے ولی کی؟ بولیے بولیے، بندے کو گناہوں سے نکال کر کہ وہ بندے کو کس سے ملا دیتا ہے؟ اللہ سے، اللہ سے۔ کسی نے حضرت اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ یہ ولی کی صحبت کچھ اثر دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ ولی کی صحبت، ولی کا ساتھ، اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے یار بڑا نادان ہے تو، کبھی کہا مرغی کے نیچے انڈے رکھے، یہ رکھے، کتنے دن؟ 21 دن۔ 21ویں دن کیا ہوتا ہے؟ کہا بچے نکل آتے۔ کیا نکل آتے؟ بچے نکل آتے۔ کہا کس سے نکلے؟ کہا انڈے سے نکلے۔ کہا انڈا جاندار تھا؟ کہا نہیں، بے جان تھا۔ تو کہا ارے پاگل، ایک مرغی کے سینے سے بے جان انڈا 21 دن رہا ہے اور اس میں جان آ گئی ہے، تو ولی کا قرب کیا دیتا ہوگا؟ ولی کا قرب کیا دیتا ہوگا؟ مرغی کا سینہ اتنا کچھ دے رہا ہے کہ بے جان کو جان میں بدل دیا ہے، تو ولی کا قرب کیا کرے گا؟ بے جان دل، اس مردہ دل وہاں آتے ہیں اور زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی میری آپ کی بات نہیں، سورہ کاف ہے، حضرت موسیٰ نکلتے ہیں، اللہ رب العزت حضرت موسیٰ سے کہتا ہے ایک مچھلی لے لو، اسے پکا دو، کھانے کے لیے تیار کر دو، میرا بندہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو یہ اپنا ٹفن تیار کرو کھانے کے لیے۔ اور جہاں چلتے چلتے یہ مچھلی بھنی ہوئی پکی ہوئی کھانا تیار ہے، یہ مچھلی جہاں اپنے ٹفن سے نکل کر دریا میں چلی جائے، میرا بندہ وہی رہتا۔ اب بھنی ہوئی مچھلی ہے نا، مری نہیں ہے، پکی ہوئی ہے آگ پر، مگر جب اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کا بندہ رہتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام جہاں رہتے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون جا رہے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں خضر علیہ السلام، مچھلی اپنے ٹفن سے نکلتی ہے اور چھلانگ کہاں لگا دیتی ہے؟ پانی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جہاں مردہ پہنچتا ہے اسے زندگی مل جاتی ہے، مردہ پہنچتا ہے اور اسے کیا مل جاتی ہے؟ زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ سورہ کاف ہے، کھول کر مجھے دے دینا، میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں کہاں لکھا ہے۔ سورہ کاف، مچھلی وہاں زندہ ہو گئی، اللہ نے کہا، کس نے کہا؟ اور عمل کس نے کیا؟ نبی نے۔ کس نے؟ نبی۔ دو نبی، نبیوں نے کیا عمل، اللہ کے ولی کی تلاش۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ قرآن خود کہتا ہے، گویا رب کی منشا بھی یہی ہے کہ لوگوں میرے بندوں کی تلاش میں نکلا کرو، اگر مردہ دل ہو تو نکلو میرے بندوں کی تلاش میں، تم میرے دلوں کو زندگی عطا کر دو، تمہارے دلوں کو زندگی عطا کر دو۔ تو ہم تو نکلتے نہیں، ہم تو جب نہیں نکلے تو اچھی فصل کی دعا کے لیے نکلتے، بیٹے کی ملازمت کے لیے نکلتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے نکلتے ہیں، کبھی دل کی مردگی کو حیات میں بدلنے کے لیے تو نکلے ہی نہیں۔ اس انداز سے تو ہم کبھی
نکلے نہیں. تو ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے. اب جب بندہ اللہ سے مل جاتا ہے اگلے سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں. ہم کیونکہ اصل منزل سے بھولے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, اس لیے باقی کام ولیوں سے لیتے ہیں, وہ کام اس سے نہیں لیتے. تو اللہ رب العزت مدد کرتا ہے بندے کی, یہ اعتقاد رکھنا چاہیے. اللہ بندے کی, یا اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, یا غوث اعظم مدد بھی کہتے ہیں کہ نہیں, بولیے نا, یا علی مدد بھی کہتے ہیں کہ نہیں, یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں کہ نہیں. یہ شرک ہے, بتاتا ہوں شرک ہے یا عین ایمان. دیکھیں اللہ رب العزت نے, ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, ایاک نستعین, اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ مدد, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد, تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. اب اللہ مدد کرتا ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, وہ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ سیدھی راہ دکھاتا ہے. کہ اللہ ہمارے کیا کر رہا ہے؟ بولیے مدد کر رہا ہے, وہ ہمیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے. کس کی؟ صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کی راہ. یہ اللہ نے مدد کی. یہ جب ہم نے کہا نا یا اللہ مدد, تو اللہ نے مدد کی, اپنے ولی کا در دکھا دیا, اپنے ولی کا. یہ ہے یا اللہ مدد کو مانا. اب دیکھیں نبی اور ولی مدد کریں گے, علی مدد کریں گے, غوث اعظم مدد کریں گے, داتا مدد کریں گے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدد کریں گے, کل صحابہ کرام, کل آل بیت اطہار, کل صالحین, کل نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, جملہ سچے لوگ مدد کریں گے. کیا کیا کریں گے مدد؟ کیا مدد کریں گے؟ بندے کو پکڑ کر اللہ سے ملا. اب یہ شرک ہو جائے گا بھئی. اللہ سے مدد مانگو یہ کہ وہ تمہیں اللہ اپنا ولی, اپنا دوست ملا دے, اور دوست مدد کرتے ہیں یہ کہ وہ تمہیں رب سے ملا دے. کیا کر دیتے ہیں؟ رب سے ملا دیتے. یہ ایک تعلق ہے بندے اللہ کا اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ. اس تعلق کو سمجھنا ہے. اور آقا فرماتے ہیں, آقا هم الجلساء لا یشقی جلیسہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے تو بدبخت نہیں رہے, بدبخت نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بیٹھو گے تو کون مل جائے گا؟ اللہ مل جائے گا. اللہ جسے مل جائے وہ بدبخت ہوتا ہے یا خوشبخت ہوتا ہے؟ بولیے خوشبخت ہوتا ہے. تو ہم ان لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی اس لیے, آقا نے فرمایا کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے نفل, یتقرب الیہ بالنوافل, جب میرا بندہ نفل پڑھ کر, یہ نفل سے مناسب نفل نماز نہیں, عبادتیں کرتا ہے, حقوق اللہ اور حقوق عباد کا خیال رکھتا ہے, اپنے اوپر اضافی بوجھ ڈالتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے, تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے, مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو کون تو سمع الذی یسمع بہ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصَرَ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. كُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْشِ يَبْتِشُ بِهَا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. كُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, جس سے وہ چلتا ہے. آپ اگر وہ جملہ, وہ مصرع اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ تیرے بچوں رب ملنا, رب دسنا, تیرے بچوں, تو یہ شرک, بولیے یہ شرک ہوگا. تیرے بچوں رب دسنا, اللہ جب خود کہہ رہا ہے معبود کی زبان سے کہ اپنے بندوں سے میں نظر آتا, اس کی آنکھ میری آنکھ ہوتی ہے, اس کے کان میرے کان ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہو جاتے ہیں, اس کے پاؤں میرے پاؤں ہو جاتے ہیں. ہوا دوسری حدیث میں فرمایا
وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، اور اس کا دل میرا دل ہو جاتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، اور اس کی زبان میری زبان ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں تیرے وچوں رب دس، یہ میں نے کہا، یہ شاعر نے کہا، کس نے کہا ہے؟ دسو نا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا یوں ہو جاتا ہوں کہ بظاہر وہ ہوتا ہے، حقیقت میں میں ہوں، حقیقت میں میں ہوتا ہوں۔ اسی لیے آگے نے فرمایا اجارو جو کہ تک کیسو اساں نظر واسی، دیکھو کہ اسے نظر دکھائی وہ دے، دکھائی وہ دے گا۔ تو ان ہستیوں کے ساتھ تعلق، اگر تھوڑی سی غور یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے، صرف تعلق وہ انسان کی بدبختی دور کر دیتا ہے۔ ان کے ساتھ صرف جو تعلق ہے، صرف انہیں جو دیکھ لینا ہے وہ خدا کا نظارہ کرا دیتا ہے۔ انہیں صرف دیکھ لینا، اگر ان جیسے ہو جائیں کہ جس کی مجلس میں بیٹھنے سے بندہ بدبخت تھا خوش بخت ہو گیا، جسے دیکھنے سے بندے کو خدا کا نظارہ ہو گیا، یہ تو صلہ ہے، ویسے اضافی صلہ۔ اگر اس بندے کی اسوہ میں اس کی تعلیمات کو اپنا لے اور اس کے اعمال کو اپنا لے، اس کی سیرت کو اپنا لے اور اس کے اعمال کو اپنا لے اور وہ راستہ اختیار کر لے جس راستے پہ چل کر وہ رب کا اتنا مقرب ہوا ہے، تو پھر کتنا اجر ہوگا، کتنا صلہ ہوگا اور کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ آخری جملہ یہ ہے کہ ایسے ہستیوں کے ساتھ تعلق رکھیں، محبت رکھیں، مگر محبت کامل تب ہوگا جب ان ہستیوں کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے، ان کے اعمال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تو یہ نسبت تب پختہ ہوگی۔ تو خالی تبرک کھا لینے سے، ان کے نعرے لگا لینے سے یا ان کی محبت لگانے سے وہ اجر تو ملتا ہے، مگر اصل اجر یہ ہے کہ ہمیں رب مل جائے۔ کیا مل جائے؟ رب مل جائے۔ تو ان ہستیوں کا واحد جو ایک منصب ہے اور شان ہے اور مقام ہے اور ڈیوٹی ہے، کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بندے کو رب سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ہستیوں سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔